سورة التين مكية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ والتين والزيتون انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چھانٹنے والا ہے، جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں سال باقی رہتا ہے۔ انجیر اور زیتون کے بارے میں احادیث۔ انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا اور گنٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک ہے۔ وطور سینین اور طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ وهذا البلد الأمين اور اس امن والے شہر کی۔ امام عبداللہ بن احمد نصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی گئی اور مکہ مکرمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس میں روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ ثم رددناه أسفل سافلين پھر اسے ہر
نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے اسے جہنم کے سب سے نچلے درجات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانہ میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درجات کا ٹھکانہ نہ ہوں گے۔ فما يكذبك بعد بالدين۔ تب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا، تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے، اور اسے قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين۔ کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔